जल्दी कलमा पढ़ लो वरना मरने के बाद सीधा जहन्नुम जाओगे। समद खान अपने दुश्मन की कनपट्टी पर पिस्तौल रखे ट्रिगर दबाने को था जब गुलदान टूटने की आवाज पर वो चौंका। कौन है वहां? वो पिस्टल कोट की जेब में रखते लॉबी में आया तो वहां कोई ना था, लेकिन हवा में जनाना खुशबू महसूस करते इसे शक हुआ। मोहतात कदमों से आगे बढ़ते इसकी नजर सहमी हुई मीरू पर पड़ी जो सांस रोके दीवार के साथ लगी खड़ी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मम मेरा यकीन करें, मैं सामने गली में क्रिकेट खेल रही थी। मेरी बॉल आपके बंगले में गिरी तो मैं अंदर आ गई। खौफ के मारे इसका पूरा वजूद लड़स रहा था। तुम तलाशी दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। वो इसकी तरफ बढ़ा तो मीरू का जोरदार तमाचा। चलो बच्चू, अब मेरी बारी है। इतनी देर से मैं तुम लोगों को बॉलिंग करवा रही हूँ, अब मुझे बैटिंग करने का मौका दो। राबेल जो कब से बच्चों को बॉलिंग करवा रही थी अब खफा अंदाज से बोली थी। ठीक है राबेल आपी, आप अब बैटिंग कर लें, हम आपको बॉलिंग करवाने के लिए तैयार हैं। वो खुशी से बैट लेकर अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर भी इस वक्त बच्चों जैसी खुशी और इश्तियाक नजर आ रहा था। घर में होती तो अम्मा इसे कभी भी इस तरह बच्चों के साथ खेलने की इजाजत ना दी थी। यहाँ पर फूफो थी, वो इनकी मनमोजी तबीयत से अच्छे से वाकिफ थी। जब वो बच्चों के साथ बाहर निकलती तो वे इसे सरसरी से अंदाज में टोकना मुनासिब नहीं समझती थी। बच्चों के साथ बच्ची बनी रहती है। अभी तक मासूमियत इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भाभी तो हर वक्त इसे सलीकामंद बनाने के चक्कर में रहती हैं, हर वक्त डांट डपट से काम लेती हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों की यही उम्र होती है, हंसने खेलने की, बिला वजह सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो अपनी पड़ोसन को राबेल के बारे में बता रही थी, जो राबेल को बच्चों के साथ बैट उठाकर घर से बाहर निकलते हुए देख रही थी। मगर फिर भी बाजी आपकी भतीजी तो जवान जहान लड़की है और इसकी उम्र में लड़कियों का यूं गलियों में खेलना मुनासिब नहीं होता। राबेल की फूफो पड़ोसन की बात पर हंस पड़ी थी। हमारी भाभी के ख्यालात भी बिल्कुल आप जैसे ही हैं। वो हर वक्त घर में इसे किचन में घुसाए रखती हैं। अब यहाँ चंद दिनों के लिए आई हैं तो मैंने सोचा बच्चों के साथ इसे एंजॉय करने दूं। ऐसे में बच्चों का दिल बहल जाता है तो इसमें किसी का क्या जाता है। राबेल सारी बातों से अनजान अपने खेल में मगन थी और जब इसके हाथ में बल्ला आया तो इसने जोर से छक्का लगाया था। गेंद उड़ती हुई इस ममनुआ इलाके में जा गिरी। सभी बच्चों के होंठ ताज्जुब के अंदाज में सुकड़ गए थे। ओह, इतना जोर का छक्का लगाया जो इतनी दूर जा गिरा, बाल गिर गई। चलो अहमद, बॉल लेकर आओ। इसने अपनी फूफो जात पर रूप जमाते हुए कहा तो वो इनकार में सर हिलाने लगा था। नहीं राबेल आपी, वो ममनुआ इलाका है, वो माफिया बॉस का घर है, वहां पर कोई भी जाने की गलती नहीं करता। माफिया बॉस? राबेल ने हैरत से अबरू उचकाकर सवाल किया कि माफिया क्या होता है और इस घर के दरवाजे हर वक्त खुले क्यों रहते हैं? जब भी मैंने देखा है इस घर के सारे दरवाजे खुले होते मिलते हैं। क्या कोई चोर इस घर में नहीं घुसता? राबेल आपी, अगर चोर इस घर में चला गया तो वापसी अपनी टांगों पर चलकर नहीं आएगा। क्यों, क्या वहां पर आदमखोर रहते हैं? राबेल ने हंसते हुए कहा, वहां पर आदमखोरों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान रहते हैं और वह माफिया डॉन है। हम तो इस घर में नहीं जाएंगे। और वैसे भी जो बॉल को खेलते हुए ज्यादा दूर फेंकता है, बॉल भी वही लेकर आता है। सब बच्चे अब जोरों शोर से इस बात की तायद करने लगे। ठीक है, मैं भी किसी डॉन से कम नहीं हूँ। मैं खुद इस घर में जाती हूँ और देखती हूँ कि वहां पर ऐसा कौन है जिससे तुम लोग इतना डरते हो, और वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। राबेल कंधे उचकाती हुई इस घर की तरफ जाने लगी तो अहमद ने इसे रोका। राबेल बाजी, हम घर से नया बॉल लेकर आ जाते हैं, आप इस घर में ना जाएं। अहमद के लहजे में डर और खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। डरते हो तुम लोग? मैं तो किसी से भी नहीं डरती। अब तो मैं हर हाल में इस घर के अंदर जाकर दिखाऊंगी और तुम लोगों को इसी तरह अपने कदमों पर वापस चलकर आती भी दिखाऊंगी। जोरों शोर से बोलती वो इस घर की तरफ चली गई थी जिस घर की तरफ मोहल्ले वाले
آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے، جس کے کھلے دروازے ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی چور ڈاکو نے اس دہلیز کو پھیلانگنے کی جرت نہیں کی تھی۔ جب وہ دروازے سے اندر ہوئی تو دور دور تک ایسے وہاں سے کوئی گارڈ، کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر بہت سنسان تھا۔ وہ پہلی بار اس گھر کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت گھر ہے اس کا، لان کتنا بڑا ہے، کتنے مزے مزے کے یہاں پر پھلوں والے پودے لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ میرا ایسا گھر ہوتا تو میں سارا دن یہ پھل ہی توڑ توڑ کر کھاتی رہتی، سارا دن میں اس پیڑ پر جھولا ڈال کر جھولتی رہتی۔ وہ حسرت سے اس بڑے سے لان کو دیکھ رہی تھی، جو لان کم اور کسی باغ کا منظر زیادہ پیش کر رہا تھا۔ تب اس کی نظر ہال کے دروازے پر پڑی۔ پورا گھر کھلا پڑا ہے، لگتا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ بچے تو بلا وجہ ڈر رہے تھے اور مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دروازے سے اندر جا کر دیکھتی ہوں، اگر اس گھر کا لان اتنا خوبصورت ہے تو باقی گھر کیسا ہوگا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ اتنا پیارا گھر ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ اگر میرا ایسا گھر ہوتا تو میں 1 منٹ بھی گھر سے باہر نہ نکلتی۔ لاپرواہی سے بولتے ہوئے وہ گھر کو گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ آرائش اور زیبائی سے آراستہ کسی خوبصورت سے بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا، اور رابیل جیسی غریب لڑکی کے لیے جو ساری زندگی 2 کمروں کے گھر میں رہی، یہ گھر اس کے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس کے پھپھو کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا، مگر وہ نارمل تھا۔ 5 مرلے کا گھر اس بڑے سے بنگلے کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا۔ آج سے پہلے رابیل کو اپنی پھپھو کا گھر بہت خوبصورت لگتا تھا، مگر اب وہ گھر اس گھر کے سامنے مرغیوں کا ڈربہ لگنے لگا۔ تبھی سے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی تو اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کمرے کے دروازے کی طرف آئی، جو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھا، اور وہ ایک آدمی کی کنپٹی پر لگائے سے غصے سے جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے تو سچ میں آ کر غلطی کر دی، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب اچانک اس کا دوپٹہ ایک گلدان کے ساتھ پھنس گیا۔ گلدان ایک چھناکے کے ساتھ کاؤچ کے واز کے ساتھ پاش پاش ہوا، اور کمرے میں موجود سمت خان، جو اپنے دشمن کی کن پٹی پر اپنا پستول لگائے اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، باہر سے آواز آنے پر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ باہر کون ہے؟ اسے اپنے دشمن کو اس طرح چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر آیا تو اس نے ایک لڑکی کی جھلک دیکھی تھی جو وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک کر اپنی طرف اس کا رخ کیا تھا۔ اچانک اتنے زور کا جھٹکا لگنے سے وہ سنبھل نہیں سکی تھی اور زور سے اس کے سینے کے ساتھ آ کر لگی تھی۔ سمت خان کے چہرے پر ناگواری کی لہر چھا گئی تھی۔ کون ہو تم لڑکی؟ اور یہ کیا حرکت ہے میرے گھر میں گھسنے کی؟ تم نے جرت کیسے کی؟ کیا تم بھی شرجیل خان کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ اس کے ساتھی ہو تم؟ رابیل تو اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر ہی بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا تھا۔ سمت خان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا تھا۔ لڑکی بامشکل 17-18 سال کی تھی۔ چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ سمت خان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی گینگ کا حصہ نہیں ہو سکتی، مگر وہ کسی کے چہرے اور معصومیت کے دھوکے میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان گینگ میں شامل لڑکیاں کتنی گھاک ہوتی ہیں۔ پل بھر میں وہ خود پر معصومیت اور سادگی کا ایسا خول طاری کر لیتی ہیں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ رابیل ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم کون اور یہاں پر کیوں آئی ہو؟ ہم باہر کھیل رہے تھے، میری بال اندر آ گئی تو اب میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں یہاں صرف بال لینے کے لیے آئی تھی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں گھر دیکھنے لگی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، یہاں سے مجھے جانے دیں۔ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا دیکھا۔
اس بات پر سمد خان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم چاہے ساری دنیا کو یہ بات بتاؤ کہ تم نے یہاں پر کیا دیکھا، سمد خان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے مجھے تمہاری تلاشی تو لینے دو، یہ تو میں دیکھ لوں کہ تم کہیں میرے دشمن کی سازش تو نہیں ہو جو مجھے کسی طرح سے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنا بول کر وہ اس کے پاس آیا، اس نے اپنا ہاتھ رابیل کے دوپٹے پر ڈالا، دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا ہی تھا کہ رابیل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ سمد خان تو اپنی جگہ پر جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے رابیل کو دیکھا اور رابیل خود اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمد خان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ بے اختیاری میں ایسے یہ حرکت ہو جائے گی جو حرکت سمد خان کی تھی۔ رابیل نے اسی کا جواب دیا، مگر اس کا جواب اتنا مہنگا پڑے گا یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہاں پر سمد خان کا خاص آدمی بھی آیا تھا۔ جب رابیل نے سمد خان کو تھپڑ مارا تو یہ منظر اس آدمی نے بھی دیکھا تھا اور یہ بات سمد خان کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی، جس کے سامنے کوئی عام شخص آ کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس آدمی کو ایک معمولی سے لڑکے نے تھپڑ مارا تھا، وہ بھی اس کے آدمی کے سامنے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایک لمحے میں شوٹ کر دے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب سمد خان نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ لڑکی تبھی اس کا دوسرا آدمی وہاں پر آیا۔ باس شرجیل خان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شرجیل خان کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یہ ایک لمحہ تھا جب سمد خان اپنے آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ پل بھر میں ان کی توجہ رابیل سے ہٹی تو رابیل کھسکتی ہوئی وہاں سے نکلی اور پھر باہر نکلتے تیزی سے بھاگنے لگی۔ باہر سبھی بچے مسکین بنے انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ان سبھی کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے۔ کہیں اس مافیا نے رابیل آپی کو مار تو نہیں دیا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپی کتنی اچھی تھی، احمد سے کتنا پیار کرتی تھی، اب ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تب انہوں نے رابیل کو وہاں سے تیزی سے بھاگتے دیکھا تھا۔ بھاگ جاؤ تم لوگ بھی، وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں کو بھی ہدایت دے رہی تھی۔ پل بھر میں بھی وہ بچے بھی رفو چکر ہو گئے تھے۔ سمد خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی دوسری غلطی کا احساس ہوا۔ پہلے اس کا ایک دشمن اس کے چنگل سے نکل کر بھاگا اور اب وہ لڑکی بھی وہاں سے غائب تھی۔ جلدی سے جاؤ اور پتہ کراؤ یہ لڑکی کون ہے۔ یہ لڑکی بچ کر نکلنی نہیں چاہیے۔ میں اسے اس کی ایک ہی سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلا مگر لڑکی کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ خان ان کے پاس آیا اور رابیل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خان کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ خان کو اندازہ ہو گیا کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، مگر وہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی سختی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ان کے اصول کے خلاف تھا۔ وہ عورتوں اور بچوں پر کبھی سختی نہیں کرتے تھے، مگر رابیل کی بات الگ تھی۔ اس نے خود ہی اس مصیبت میں آ کر سر دیا تھا۔ 2-3 بار خان نے ان سے پوچھا، چیزوں اور کھلونوں کا لالچ بھی دیا، مگر بچہ اسے کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں تھا۔ مایوس ہو کر وہ پھر سمد خان کے پاس آیا تھا۔ سر، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ سمد خان نے غصے سے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پتہ نہیں چلا؟ اب ایک چھٹانگ بھڑکی لڑکی کو تم تلاش نہیں کر پائے؟ کیا اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ سر، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں شام تک اس لڑکی کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکی ہم سے بچ نہیں سکتی، اگر وہ اس محلے میں رہتی ہے تو میں پھر پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور ہاں، مجھے تمہارا جواب ہاں میں سننا ہے۔ اب کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ سمد خان بڑے برے موڈ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آج وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ چھٹانگ بھڑکی لڑکی کیسے میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ شرجیل خان بھی آج میرے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ اس کا کام تو میں تمام کر دیتا۔ یہ سارے گارڈز کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیا فائدہ ان مفت کھوروں کو رکھنے کا؟ اس نے زور سے مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں اس کے اندر کے غصے کی غمازی کر رہی تھیں۔ خان نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور ایک ایک کر کے محلے کے گھروں کی تلاشی لینے لگا۔ سب لوگ انہیں بہت اچھے سے جانتے تھے، گو کہ ان لوگوں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا،
मगर इसके बावजूद भी लोगों के दिलों में इनके लिए दहशत थी। कोई इनके साथ सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक एक करके इन्होंने सारे घरों में जाना शुरू कर दिया। आपके घर में जितने भी अफराद हैं, सब लोग यहाँ पर आ जाएं। जब सब लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते तो खान अपने आदमियों को घर की तलाशी लेने के लिए भेज देता था। अगर घर में कोई और लड़की कहीं छुपी हुई नजर आती तो इसे मेरे पास लेकर आ जाओ। घर वाले हैरान परेशान थे कि अचानक इस अवताद की क्या वजह है, मगर वो लोग इन्हें बगैर नुकसान पहुंचाए घर से निकल जाते तो घर के लोग भी पुरसकून हो जाते। राबेल जब घर वापस आई तो इसका सांस तेज तेज चल रहा था। वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। फूफो ने इसे देखा तो चौंकी। क्या हुआ राबेल, इतनी घबराई हुई क्यों? राबेल ने बामुश्किल खुद को संभाला। कुछ नहीं फूफो, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसने अहमद और नुमान को आंखें दिखाकर खामोश रहने का इशारा किया। वो दोनों वैसे भी राबेल की हर बात मानते थे और इस बात पर इन्हें भी मामा से डर था कि वो इन्हें डांटेंगी कि इन्होंने राबेल आपी को इस घर में जाने क्यों दिया। साजदा फूफो को इस वक्त बाजार जाना था, जरूरी सौदा सल्फ लाने के लिए। इनके शोहर 2 दिन से शहर से बाहर थे। इनके लिए घर के सारे काम, ग्रोसरी वो खुद ही कर रही थी। राबेल, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम बच्चों का और अपना ख्याल रखना। वैसे फूफो मुझे एक बात तो बताएं। वो जाते जाते इसकी बात पर पलटी। ये जो सामने घर है, समद हाउस, इसके बारे में मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन लोग रहते हैं। जब भी देखा है घर का दरवाजा चौपट खुला होता है। क्या इन लोगों को चोरों चकारों का डर नहीं लगता? साजदा फूफो इसकी बात पर हंसी। इन लोगों की वजह से तो चोर इस इलाके का रुख नहीं करते। जितने भी घर हैं वो समद हाउस की वजह से बचे हुए हैं। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? वैसे भी तो मुझे तजस्सुस था कि आखिर इस घर में कौन रहता है। इस घर में एक बहुत बड़ा गैंग माफिया का बॉस रहता है, इसलिए कोई इसके घर के आसपास भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। फूफो, ये तो बहुत खतरनाक बात है। आपको ऐसे इलाके में नहीं रहना चाहिए। जल्दी से अपना घर तब्दील कर लेना चाहिए। और क्या आप लोगों ने कभी पुलिस की मदद नहीं ली? ऐसा इंसान जो गैंग माफिया से ताल्लुक रखता हो पुलिस के सामने रहे और इसे कुछ ना कहे, बेटा ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। पुलिस भी इंसान से डरती है, सुनना बहुत ऊपर तक पहुंचे इसकी। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। जल्दी से हदायत देकर वो वहां से चली गई थी। अहमद ने इसे बताया कि वो लोग सारे घरों की तलाशी ले रहे हैं, अब हमारे घर में भी आ जाएंगे। ये सुन के राबेल का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। अब क्या होगा? अब अपने कमरे में छुप जाना। हम कह देंगे कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया। अहमद ने इसे मशवरा दिया। इसकी बात पर अभी वो अमल करने का सोच रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। आप ही लगता है वो लोग हमारे घर में आ गए हैं। अहमद, हम लोग ऐसा करते हैं कि दरवाजा ही नहीं खोलते। आप ही, अगर हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो दीवार फैलांग कर घर में आ जाएंगे या फिर दरवाजा तोड़ देंगे और हम किसी से इनकी शिकायत भी नहीं कर सकेंगे। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। वो बच्चा था मगर वो राबेल से ज्यादा समझदार था। राबेल इन्हें छोड़कर अपने कमरे में भाग गई थी। इतना तो इससे अंदाजा हो गया था कि वो लोग बच्चों और औरतों को कुछ नहीं कहते। फूफो की बातों से अंदाजा हो गया था कि इनसे किसी को खतरा नहीं है, मगर राबेल को तो इनसे खतरा था। वो तो इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। एक तो इसके घर में वो चोरी जैसी घुसी और ऊपर इसे थप्पड़ भी लगा दी और इसे बख्शने पर किसी सूरत भी तैयार नहीं होगा। कमरे में घूमते घूमते राबेल के ज़हन में एक आइडिया आया था। बाहर से इन लोगों की आवाजें आ रही थी। वो बच्चों से कह रहे थे कि जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को बाहर बुलाओ। और खान अपने आदमी से मुखातिब था कि सबके बाहर आने के बाद कर्मों की तलाशी लेना बच नहीं सकती। इसने दुपट्टे का एक गोला सा बनाया और अपने पेट पर बांध दिया। चेहरे पर घूंघट निकालकर वो मरीजा बनकर बेड पर लेट गई थी। जब खान का आदमी कमरे में आया तो इसे इस तरह लेटे देखकर दरवाजे में रुक गया। कौन हो आप? वो आदमी वापस मुड़कर खान को राबेल के बारे में बताने लगा। अब की बार खान वहां पर खुद आया। इसने राबेल को अच्छी तरह से देखा था, मगर ये लड़की तो हामला थी। ये वो लड़की तो नहीं हो सकती जो 17-18 साल की थी, तो इतनी तेजी से वहां से भाग रही थी। ऐसे देखकर तो इसे अंदाजा नहीं होता था कि वो शादीशुदा होगी। आप बाहर आ सकती हैं। खान ने इसे देखकर कहा, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपने जो बात करनी है ऐसे ही कह दें।
یہ وہ لڑکی نہیں ہے، خان زیر لب بڑبڑایا، وہاں سے واپس چلا گیا۔ سر یہ آخری گھر تھا جہاں پر ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر وہ لڑکی یہاں نہیں ہے تو کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی اس محلے میں نہیں رہتی، کہیں دور علاقے کی تھی، جو شاید اپنے کسی رشتہ دار کے گھر یہاں پر آئی تھی۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رابیل نے سکھ کا سانس لیا۔ آج تو اس کی چالاکی نے اسے بچا لیا، لیکن اگر دوبارہ وہ لوگ اس کی تلاش میں نکل آئے اور انجانے میں سے دیکھ لیا تو تب کیا ہوگا؟ گھر جا کر انہوں نے جب سمت کو یہ سب بتایا تو وہ غصے سے ان پر دھاڑنے لگا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اس کے بارے میں ساری معلومات مجھے ابھی کے ابھی لا کر دو، چاہے تم لوگوں کو جو بھی کرنا پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، غضب کرو، مگر مجھے اس کی ساری معلومات چاہیے۔ وہ قہر و غضب کا نمونہ بنا ان سب لوگوں پر ڈھا رہا تھا۔ رابیل تو بری طرح سے ڈر گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے اپنے گھر واپس چلی جائے، اور پھر جو ابھی کچھ دن یہاں مزید رہنے کا سوچے ہوئے تھی۔ جب بھی وہاں فون کرتی تو بہت ضد کرتی کہ اماں سے کہیں کہ ابھی رابیل کو یہاں پر رہنے دیں، وہ تو بھی ساری چھٹیاں یہیں پر گزارنا چاہتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہونے میں 2 مہینے رہتے تھے، مگر اگر صبح اٹھ کر اس نے واپسی کا شور مچا دیا تو پھوپھو بھی حیران رہ گئی۔ کیا ہو گیا رابیل، تمہیں کوئی برا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ ہنس کر بولی تو رابیل نے سر جھکا لیا تھا۔ کاش کہ وہ خواب ہی ہوتا۔ کون کسی کی بات کر رہی ہو تم؟ ساجدہ پھوپھو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں پھوپھو، ایسے بس اماں کی یاد آ رہی ہے، اپنا گاؤں، اپنی سہیلیاں، ہر چیز کی مجھے یاد آ رہی ہے۔ مجھے بس واپس جانا ہے، آپ مجھے آج ہی بس میں بٹھا دیں۔ ارے لڑکی، ایسے کیسے اچانک سے تم نے فیصلہ کر لیا؟ ابھی تو کچھ دن ہوئے یہاں آئے ہوئے، تو تمہیں کہیں لے کر بھی نہیں گئے؟ نہیں پھوپھو، مجھے نہیں جانا، وہ ضد کرنے لگی۔ ساجدہ پھوپھو بھی جانتی تھی کہ جب وہ کسی بات پر اڑ جائے تو اتنی آسانی سے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ مجبوراً انہیں رابیل کو واپس چھوڑنے کے لیے جانا پڑا۔ اسٹاپ پر جا کر انہوں نے اسے بس میں بٹھا دیا اور پھر اسے ہزاروں ہدایات دے کر وہ واپس پلٹیں۔ گھر پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، ورنہ مجھے تمہاری پریشانی رہے گی۔ رابیل نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دی، اور پھر جب گاڑی وہاں سے چل کر اس کے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو تب جا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ آدمی کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس بڑے شہر کی کسی محلے میں رہتی ہوں، اور وہیں پر میری تلاش میں اپنے آدمیوں کو دوڑا رہا ہوگا۔ اپنی چالاکی پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، مسرور ہو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقابل کوئی عام شخص نہیں بلکہ سمت خان ہے، جو پاتال سے بھی اپنے دشمن کو نکال کر لے آتا ہے۔ سمت خان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے، وہ اسے اپنے ذہن سے نکال کیوں نہیں پا رہا۔ آنکھیں بند کر کے لیٹتا تو اسی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ جب اس نے تیش میں آ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا، کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، کتنی خوبصورتی تھی۔ وہ گہری کچھ کہتی ہوئی آنکھیں اپنے دماغ میں جیسے چپک کر رہ گئیں۔ ایسے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بس ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اپنی بے چینی کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ آخر وہ لڑکی اس کے دل و دماغ سے کیوں چپک گئی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اسے بھلا کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اسے لگ رہا تھا کہ جب وہ اس سے انتقام لے گا تو پھر اسے ذہن سے فراموش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یقیناً یہ نفرت ہی تھی جو رابیل کو ابھی تک اس کے دل و دماغ میں محفوظ کیے ہوئے تھی۔ روزانہ وہ اپنے آدمیوں کو پورے شہر میں دوڑائے پھرتا تھا، اس شکل اور اس حلیے کی ہر لڑکی کو روک کر۔ دیکھتے خان نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ پہلی نظر میں اس لڑکی کو پہچان لے گا، مگر ہر بار جب اس لڑکی کی شبیہ کا اسے احساس ہوتا تو چہرہ دیکھ کر مایوس ہو جاتا۔ نہیں، یہ وہ لڑکی نہیں۔ اگر کسی غلط لڑکی کو لے لیا گیا تو باس مجھے ہی الٹا لٹکا دیں گے۔ جب سمت خان نے دیکھا کہ اس کے ساتھی ایک لڑکی کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے ہیں، تب اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی میدان میں آنا چاہیے۔ اس دن بھی موسم بہت اچھا تھا، گلی میں سبھی بچے کھیل رہے تھے۔ تب اسے ایک خیال ستایا تھا، وہ بھی تو انہی بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہی تھی۔ یہ بچے تو اسے جانتے ہوں گے،
خان کو اس نے کہا تھا کہ بچوں سے تفتیش کرو، مگر بچوں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر کے مارے رونے لگے تھے اور صمد خان کے کہنے پر کوئی بھی بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ صمد خان جب باہر آیا تو وہاں پر باقی سبھی بچے اسے دیکھ کر بھاگ گئے تھے اور ایک بچہ وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ وہ بری طرح ڈر گیا تھا، خوف سے اس کی آنکھیں جیسے باہر کو ابل رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ صمد خان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، اسے اپنی گود میں لیا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام احمد ہے۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، مجھے بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کھلونے کون سے تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ میرے ساتھ کھیلو گے کھلونے اور اچھا کھانا؟ احمد کی کمزوری تھی اور صمد خان اس کی اسی کمزوری کو اب استعمال کرنے والا تھا۔ پل بھر میں اس نے احمد کے سامنے کھانوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اس کے لیے نوڈلز، میکرونی، جو جسے پسند تھا اس کے سامنے خانسامہ سے بنوا کر ٹیبل بھر دی تھی۔ اب وہ مزے مزے سے کھانے کھا رہا تھا اور ساتھ وہ سمجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ جب اپنی زبان میں میٹھی میٹھی باتیں کرتا تو سمد کو اس پر بہت پیار آ جاتا۔ اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سمد کو جیسے اپنا بچپن یاد آنے لگا تھا۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے میں ڈوب کر رہ گیا۔ وہ بھی تو بچپن میں ایسا ہی تھا، معصوم سا، سیدھا سادہ، جسے اچھے کھانے کھانے کا شوق تھا، جس کے لیے اچھے کھلونے کمزوری تھے، مگر اس کے غریب ماں باپ ایسے سب لے کر نہیں دے سکتے تھے۔ کتنے کتنے دن تو ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور صمد خان تب کتنی تکلیف میں گزارتا تھا۔ اسے وہ تکلیف آج تک یاد تھی اور آج بھی اسے وہ تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ پیدائشی گینگ مافیا کا فرد نہیں تھا اور نہ اس کے خاندان میں کبھی کسی نے 2 نمبر کام کیا تھا۔ باپ نے ساری زندگی حق حلال اور مزدوری کر کے انہیں پالا پوسا تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں جو کافی سال پہلے اس کے ماں باپ کی زندگی میں شادی کر کے اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ بھائی کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ وہ کھیلتا، جس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا گیا، جب اس نے اسکالرشپ پر تعلیم مکمل کی، یونیورسٹی سے ڈگری لے کر باہر نکلا، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ خالی کھلی ڈگریاں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ وہ ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بنے گا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ پڑھ لکھ کر وہ کبھی کسی قابل نہیں بن سکے گا۔ کسی قابل ہونے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا، جو کہ صمد خان کے پاس نہیں تھا۔ تب انہی دنوں اس کے اپنے باس سے ملاقات ہوئی۔ شروع میں اسے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ شروع میں ہچکچاتا، گھبراتا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس کام کا جیسے عادی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باس کا دایاں بازو بن گیا۔ ماں باپ حیران تھے کہ اتنا سارا پیسہ اچانک سے ان کے بیٹے کے پاس کیسے آ گیا، مگر اس نے حقیقت اپنے ماں باپ سے چھپائی اور پھر ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ شہر کے اس بڑے سے بنگلے میں آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے خاندان میں اس کی بہنوں کو بھی یہ بات ناگوار لگی تھی کہ وہ اب گینگ مافیا میں شامل ہو چکا ہے، مگر اس کا نام اب اتنا اونچا ہو گیا تھا، وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا تھا کہ پولیس بھی اس کا نام لینے سے گھبراتی تھی، کیونکہ اس نے اب سیاست میں بھی قدم رکھ لیے تھے۔ بہنیں شروع میں اس سے ناراض ہوئی، مگر پھر انہوں نے اپنی ناراضگی کو بھلا دیا تھا اور پھر اس کے گھر میں آنا جانا بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ بچہ اس کے ماں باپ کے بارے میں سوال کر رہا تھا، آپ کے ماما پاپا کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر صمد خان جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ پل بھر میں اس نے جیسے صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، اس دن آپ کے ساتھ جو لڑکی کھیل رہی تھی وہ کون تھی؟ کیا نام تھا ان کا؟ کون؟ رابیل آپی؟ آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ جو میرے گھر میں بال لینے کے لیے آئی تھی، وہ رابیل آپی تو تھیں جو آپ کے گھر میں بال لینے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے زور سے چھکا لگا کر آپ کے گھر میں بال پھینکی تھی۔ ہم نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ وہ آپ کے گھر میں نہ جائیں، مگر وہ بہت ضدی ہیں، کسی کی نہیں مانتی۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی آپ کے گھر میں آ گئیں اور پھر اگلے دن وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئیں۔ صمد خان جو جاننا چاہتا تھا وہ اس نے جان لیا تھا۔ آپ کی آپی کہاں رہتی ہیں؟
وہ میرے ماموں کی بیٹی ہیں، وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، مجھے گاؤں میں جانا بہت اچھا لگتا ہے، مگر ماما ہمیں لے کر ہی نہیں جاتی، سال میں ایک بار ہی ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ احمد اپنی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ صمد خان دلچسپی سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا، اور پھر سارے کھلونے اس نے احمد کے ساتھ ہی روانہ کر دیے تھے۔ احمد کی ماں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر آئے تو ساجدہ بیگم نے بے تحاشا ایسے گلے سے لگایا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ کھلونے یہ سب کہاں سے لیے؟ یہ مجھے سمد انکل نے دیا، آج انہوں نے مجھے مزے مزے کے کھانے بھی کھلائے اور میرے ساتھ بہت ساری باتیں بھی کی۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا۔ ساجدہ پھپھو بری طرح ڈر گئی تھی۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا، تمہیں کتنی بار منع کیا کہ اس گھر کے آس پاس نہ جایا کرو، مگر ماموں مجھے خود لے کر گئے تھے۔ جو بھی ہے بیٹا، آج کے بعد میں تم لوگوں کو اس گھر کے آس پاس نہ دیکھوں، بلکہ آج کے بعد تم لوگ گھر کے باہر نہیں کھیلو گے، انہی گھروں میں کھیلو گے۔ وہ اس واقعے سے بری طرح ڈر گئی تھی، اگر ان کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے کانپ گئی تھی۔ دوسری طرف رابیل بھی جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت شاطر ہے، جو موت کے منہ سے بچ کر نکلی ہے، مگر اس کی یہ خوش فہمی شام کے وقت جا کر ختم ہو گئی تھی، جب وہ چھت پر کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی نظر دروازے پر پڑی، جہاں پر صمد خان اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ سہیلی کو وہیں پر باتیں کرتا چھوڑ کر وہ پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا رخ پرانے کنویں کی طرف تھا، جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ رابیل کی ماں اس وقت کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو باہر آ کر انہوں نے صمد خان کو اس کے گارڈز کے ساتھ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بیٹا آپ کون ہے؟ مجھے رابیل سے ملنا ہے۔ اس کے منہ سے رابیل کا نام سن کر آسیہ بیگم تو حیران رہ گئی۔ بیٹا رابیل سے آپ کا کیا کام ہے؟ مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ مہربانی کر کے اسے بلا دیں۔ گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو پڑھائی کر رہی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں تو پرائمری سے آگے تک نہیں جاتی، مگر رابیل اب FA پرائیویٹ کر رہی تھی، اور اکثر اس کی کتابیں اور ضروری کاغذات ڈاک کے ذریعے سے آتے رہتے تھے۔ آسیہ بیگم یہی سمجھی کہ شاید ان لوگوں نے رابیل سے اس کی پڑھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ رابیل کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آئی تو ثنا کو وہاں پر حیران پریشان کھڑا پایا۔ رابیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے ساری بات انہیں بتائی۔ پتہ نہیں خالہ جان اس سے اچانک سے کیا ہوا، ویسے اچھی بھلی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کس طرف گئی ہے وہ؟ پرانے کنویں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ نیچے آ کر انہوں نے ان لوگوں کو یہی بات بتائی تھی۔ بیٹا وہ تو پرانے کنویں کی طرف گئی ہے، بہت ضدی اور شرارتی ہے میری بیٹی، پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور میں تو اسے ڈھونڈتی رہ جاتی ہوں۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ کتنی بھولی بھالی اور سیدھی سادی خاتون تھی وہ۔ کیا گاؤں کے سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ مگر ان کی وہ بیٹی، وہ تو بہت چالاک ہے، کیسے دھول جھونک کر ہماری آنکھوں میں یہاں پر آ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر میں احمد کو باتوں میں نہ گھماتا تو کبھی مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ آسیہ بیگم سے اس نے پرانے کنویں کا راستہ پوچھا تھا اور پھر اپنے آدمیوں کو لے کر اسی طرف چل پڑا۔ وہ کنویں کے پاس پیڑ کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ دور سے اس کا آنچل ہوا میں لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صمد خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج اس نے میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دوبارہ یہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گی۔ رابیل نے دور سے انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب اسے اپنے وجود سے جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہائے اللہ جی، اب کیا کروں؟ وہ اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ ویسے بھی وہ شرارتی اور تیز ذہن کی مالک تھی، اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی تھی جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ جس کنویں کے پاس موجود تھی وہاں پر تھوڑا سا پانی تھا، اتنا پانی کہ وہ بامشکل رابیل کے گھٹنوں تک آتا۔ ان لوگوں کو قریب آتا دیکھ کر رابیل جلدی سے درخت کے پیچھے سے نکلی تھی، اور پھر اسے دیکھتے دیکھتے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ صمد خان کنویں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کنویں کے آس پاس مٹی بھی تھی
اور جب زور سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے پانی باہر چھلکا تو کتنے ہی چھینٹے سمد خان کے وائٹ کپڑوں کو داغدار کر کے ایک ناگواری کی لہر اس کے پورے وجود میں چھا گئی تھی۔ جہاں پر اسے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا وہیں پر اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ ان لوگوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر وہ اس کنویں میں ڈوب گئی تو اگر وہ مر گئی تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سمد خان نے جلدی سے کنویں میں جھانک کر دیکھا تھا اس لڑکی کی تلاش میں، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو تب اسے رابیل کی چالاکی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ پانی کے اندر جھک کر کھڑی تھی مگر ایسے کہ اس کے بال اور کمر پانی سے صاف نظر آ رہے تھے۔ لڑکی، میں جانتا ہوں کہ پانی بہت کم ہے، تم اس پانی میں ڈوب نہیں سکتی، بلکہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر اس میں جھک کر کھڑی ہو تاکہ میں تمہیں ڈوبا ہوا سمجھ کر یہاں سے چلا جاؤں، مگر میں اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود باہر آتی ہو یا میں نیچے آ کر تمہیں باہر لاؤں؟ مجھے تمہیں باہر نکالنا اچھے سے آتا ہے۔ رابیل، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں جیسے غصے سے شرارے دوڑنے لگے کہ یہ انسان تو کچھ زیادہ ہی چالاک اور مکار ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اسے آسانی سے دوسری بار بیوقوف بنا لوں گی، مگر یہ باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ مجبوراً اسے باہر نکلنا پڑا تھا۔ اس کے کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ سمد خان نے غصے سے اپنے آدمی کو گھورا۔ یہاں سے فاصلے سے ہٹ جاؤ، وہ اس طرف کمر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے ساتھیوں کو آرڈر دے کر اب کی بار اس نے رابیل کو گہری نظر سے دیکھا تھا، جو اپنے بھیگے کپڑوں سے بری طرح گھبرا رہی تھی اور اپنے آپ کو اس باریک دوپٹے سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سمد خان کی گاڑی میں اس کی چادر پڑی ہوئی تھی جو کچھ دن پہلے اس نے سفر کے دوران استعمال کی تھی۔ اس نے وہ چادر منگوائی اور پھر رابیل کو چادر اوڑھنے کو بولا۔ جب رابیل اچھے سے خود کو کور کر کے اس کے سامنے آئی تو تب اس نے نظر اٹھا کر رابیل کو دیکھا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ رابیل اس کے سامنے آئے گی تو وہ اسے بری طرح ڈانٹے گا، اس کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئے گا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، مگر اس کی تو زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ گہری گہری آنکھیں جب اٹھاتے گراتے اس کی طرف دیکھتی تو سمد کا دل جیسے ان آنکھوں کے چمکنے کے ساتھ اتھل پتھل ہونے لگتا۔ اس کا گوڑا بے داغ چہرہ دیکھ کر سمد خان کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس کے دل پر یہ واردات کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ان جذبات کو کوئی نام دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی یہ کیفیت بے نام تھی۔ وہ خود پریشان تھا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر وہ غصے سے رابیل کو گھورتا رہا، پھر بولا، تو بس اتنا کہ تمہیں اس دن یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کسی کے گھر میں یوں بلا اطلاع کے داخل نہیں ہوتے۔ آپ نہیں جانتے کہ اگلے انسان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر میری جگہ پر کوئی اور ہوتا اور اکیلے تنہائی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو تب تم کیا کرتی؟ رابیل اسے دیکھتی رہ گئی۔ جس طرح سے وہ اس سے بات کر رہا تھا، اس انداز میں نرمی تھی اور الفاظ کا چناؤ بھی مناسب تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ شخص سچ میں گینگ مافیا کا ڈان ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو وہ اس کے ساتھ اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہا ہے؟ رابیل نے تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی جگہ پر کوئی اور انسان ہوتا تو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک اتر جاتا، مگر یہ شخص اس نے تو ایک نظر بھی اس پر غصے کی نہیں ڈالی تھی۔ ابھی وہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر پولیس کی جیپ آ کر رکی۔ سمد خان نے ناگواری سے پولیس جیپ کو دیکھا۔ انسپکٹر جلدی سے اس کے آدمی کی طرف بڑھا۔ سمد خان کی ان کی طرف پیٹھ تھی۔ انسپکٹر نے ابھی تک سمد خان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے آدمی پر بری طرح سے پل پڑا۔ تو تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم سے بھاگ نکلے ہو، چھپ گئے ہو اور ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے؟ قانون کے ہاتھ بہت لمبے مسٹر حماد، آپ قانون سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے۔ انسپکٹر صاحب، آپ پہلے مجھ سے بات کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ اتنے لمبے کب سے ہو گئے جو میرے آدمی تک پہنچ گئے؟ اس آواز کو تو انسپکٹر لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس آواز کی جانب پلٹا۔ ارے سمد صاحب، آپ یہاں؟ سر، آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ جی، یہ میرا خاص آدمی، اور اس نے جو کیا میرے کہنے پر کیا۔ اب آپ بتائیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا آدمی ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو ہم آپ کو اتنی تکلیف نہ دیتے۔ بس اس گستاخی کو معاف کیا جائے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ مجھے حماد کے بارے میں آدھی ادھوری معلومات ملی تھی۔
इंस्पेक्टर साहब, कोई भी काम करने से पहले मालूमात पूरी लिया करें, वरना इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। समद का अंदाज वाज़ेह तौर पर धमकाने वाला था और इंस्पेक्टर इसके रोप में आ गया था। वो तेजी से इन लोगों से माजरत करते हुए वहां से पलटा। लम्हों में जीप वहां से गायब हो गई और आबेल हैरत से मुंह खोले इस मंजर को देख रही थी। इसने अपनी फूफो से सुना था कि समद खान से पुलिस डरती है, मगर इस हद तक इसे देखकर घबराती हुई इसका अंदाजा राबेल को नहीं था कि वो लोग वहां से चले गए थे और राबेल भी घर वापस आ गई, मगर ऐसे कि वो अकेली नहीं आई थी। इसके साथ इसकी बदनामी भी आई थी। पूरे इलाके में बात फैल गई कि राबेल के पीछे कुछ गुंडेनुमा लोग आए हैं और फिर साथ पुलिस भी वहां पर आ गई। न जाने इस लड़की ने क्या गुल खिलाया जो गुंडे और पुलिस सब इस तक आए हैं। राबेल की माँ एक सीधी सादी शरीफ औरत थी। जब इन्होंने गांव के लोगों में ये सब बातें सुनी तो वो बुरी तरह घबराई। इन्होंने राबेल को बहुत मारा भी। क्या तुमने मेरी सादगी और शराफत का ये सिला दिया? क्या नहीं किया तो मार लिया मैंने, और तुमने क्या किया, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। माँ, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा आप समझ रही हैं, वो तो बस एक गलत फहमी थी। इस गलत फहमी की वजह से लोग यहाँ पर आए। इस गलत फहमी की वजह से कुछ गुंडे और पुलिस तुम्हारे पीछे यहाँ तक आए, और तुम कह रही हो कि कोई बात नहीं। राबेल को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सारी दुनिया जो भी बोलती वो जूते की नोक पर रखती थी। मगर अब माँ की नाराजगी बर्दाश्त करना इसके लिए आसान नहीं था, और फिर माँ ने झटपट ही इसका रिश्ता इसकी खाला के बेटे के साथ तय कर दिया। आम हालात में तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार ना होती और आबेल भी रफीक का नाम सुनकर कतराती थी। वो जो कबूतरबाजी का शौकीन था और कभी कभार नशा भी करता था, आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता, कोई काम काज न करता। इसके साथ आबेल अपनी पूरी जिंदगी भला कैसे बर्बाद कर सकती थी? आसिया भी अपनी फूल सी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में देने के हक में नहीं थी। कई बार इन्होंने इनकार करके अपनी बहन को नाराज भी किया, मगर अब इन्होंने राबेल के रोए, एहतजाज और इनकार करने के बावजूद भी इसका हाथ रफीक के हाथ में दे दिया। राबेल बहुत रोई। माँ, क्या मैं आप पर इतनी भारी हो गई हूँ जो आप मुझे सर से उतारने की कोशिश कर रही हैं? बेटा, मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती थी, मैं तो तुम्हें अल्लाह की रहमत समझती थी। अगर तुमने खुद ही अपने आप को मेरे लिए बोझ बना दिया कि मैं जल्दी से तुम्हें अपने सर से उतारना चाहती हूँ। रात की तारीकी में जब राबेल अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो समद का चेहरा इसके सामने आ गया। इसने कहा था वो मुझसे इंतकाम लेगा, और इससे बड़े इंतकाम और क्या हो सकता था। किसने मुझे मेरी माँ की नजरों से गिरा दिया, मुझे पूरे गांव में बदनाम कर दिया। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मैं रफीक जैसे इंसान की बीवी बन रही हूँ। या अल्लाह, इस सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर की पुरसुकून फजा राबेल के लिए अब किसी कैद खाने की मानिंद बन चुकी थी। कबूतरबाज और नशई रफीक के साथ रिश्ते की बात तय किया हुई, जैसे इसकी हंसी खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई, और वो जैसे किसी बंद सियाह अंधेरी गली में आ गई थी। इसके दिन रोते हुए गुजरते और रातें समद खान की दी हुई बदनामी के गम में सुलगते हुए कटते। इसी दम घुटते माहौल में एक सुबह फूफो साजिदा गांव पहुंची। घर का माहौल देखकर इनका दिल दहल गया। आसिया बेगम किचन में बर्तन पटक रही थी और राबेल कमरे के कोने में सर घुटनों में दिए सिसक रही थी। आसिया भाभी, ये तुम क्या करने जा रही हो? साजिदा बेगम ने कमरे में दाखिल होते ऊंची आवाज में कहा। होश के नाखून लो रफीक, वो कबूतरबाज, आवारा और नशेई लड़का, तुम अपनी इतनी प्यारी और फूल जैसी बेटी को इस जहन्नम में धकेल रहे हो। आसिया बेगम ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से अपनी नंद को देखा। इनकी आवाज में शदीद दुख और बेबसी शामिल थी। तो और क्या करूं साजदा, अपने हाथ से अपनी बेटी का गला घोंट दूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि पूरे गांव में क्या बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शहर से गुंडे और पुलिस इसके पीछे आए थे। शराफत की धज्जियां उड़ चुकी हैं हमारी। अब कौन शरीफ इंसान इसका हाथ थामेगा? ये तो रफीक और इसकी माँ का एहसान मानो कि वो सबके बावजूद मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने पर तैयार है। मुझे अपनी इज्जत बचानी है साजदा, मुझे इसे हर हाल में रुखसत करना है, चाहे रफीक जैसा भी हो। राबेल ने सिसकते हुए सर उठाया। अम्मा, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन इस रफीक से शादी नहीं करूंगी। वो अच्छा इंसान नहीं है। अम्मा चुप कर बेहया। आसिया बेगम धाड़ी। तेरी इसी जुबान और चालाकियों ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया। अब खामोशी से जो कहती हूँ वो करो। साजिदा बेगम ने आगे बढ़कर राबेल को सीने से लगा लिया। इन्होंने अपने भाभी की तरफ देखा और बोली, भाभी, तुम गुस्से में अंधी हो चुकी हो, लेकिन मैं इस बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूंगी। बहरहाल तुम लोग अभी जो भी फैसला करो, मैं राबेल को चंद दिनों के लिए अपने साथ शहर ले जा रही हूँ। इसका दम घुट रहा है।
नहीं साजदा, इसका यहाँ से जाना ठीक नहीं है। आसिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन साजदा बेगम ने इनकी बात काट दी। शुक्र करो कि वो लोग फिर भी रिश्ता लेकर आ रहे हैं, लेकिन राबेल चंद दिन मेरे पास रहेगी तो इसका जहन ताज़ा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ शहर चले, वहां से अपने लिए कुछ नए कपड़े और अपनी पसंद का सामान ले ले। मैं इसे अपनी तरफ से जो तोहफा देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पसंद से ले ले। आसिया बेगम ने गहरी सांस ली। इनका गुस्सा अब धीरे धीरे दुख में बदल रहा था। इन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और राबेल की तरफ बढ़ाए। ये लो, कुछ पैसे रख लो, शहर जाकर जो लेना हो ले लेना, लेकिन याद रखना राबेल, तुमने मेरा सर झुका दिया। इन अल्फाज ने राबेल के दिल पर तीर का काम किया। वो पैसे पकड़ते हुए फूट फूट कर रो दी। अगले दिन साजदा बेगम और राबेल शहर वापस आ गई। बस स्टॉप से लेकर फूफो के घर तक का रास्ता राबेल के लिए किसी ख्वाब जैसा था। जब वो गाड़ी में बैठी अपने फूफो के मोहल्ले में दाखिल हुई तो गाड़ी समद हाउस के सामने से गुजरी। राबेल की नजरें बेसाख्ता इस बड़े और पुरशिकवा बंगले पर जा टिकी। वो खूबसूरत स्याह लोहे का दरवाजा अब भी खुला था, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस दिन था जब वो बॉल लेने अंदर गई थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके अंदर गुस्से और नफरत का एक तूफान उठा। काश मैं इस दिन इस घर में न गई होती, काश मैंने इस शख्स का चेहरा न देखा होता। इसने दिल ही दिल में सोचा। वो चाहती तो समद खान से जाकर सवाल करती, इसे बताती कि इसकी एक अराजी और रोबदार शख्सियत ने ऐसे बेगुनाह लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन इसकी जुबान से कुछ न निकला। ना इसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इस घर की तरफ कदम भी बढ़ाती। इसने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली और गाड़ी फूफो के घर के सामने जा रुकी। 2 दिन बाद फूफो साजदा राबेल को लेकर शहर के मरकजी बाजार की तरफ निकली। बाजार में शदीद चहल पहल थी। राबेल चुपचाप फूफो के साथ चल रही थी। इसका ध्यान कपड़ों या दुकानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बड़े कपड़ों के एम्पोरियम से बाहर निकली। अचानक एक स्याह चमकती हुई सिक्योरिटी गाड़ी इनके करीब आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से समद खान बाहर निकला। इसने स्याह शलवार कमीज पर गहरे रंग की वेस्ट कोट पहन रखी थी। इसकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब और दबदबा था। समद खान की नजर जैसे राबेल पर पड़ी, इसके कदम वहीं जम गए। इसकी स्याह गहरी आंखों में बेपनाह हैरत और एक तड़प उभरी। साजदा बेगम ने जब समद खान को देखा तो इनका खून खोल उठा। वो राबेल को अपने पीछे छुपाते हुए समद खान के सामने आ खड़ी हुई और गुस्से से फट पड़ी। अपनी यहाँ भी तमाशा लगाने आ गई हो समद खान? तुम्हारा दिल अभी भरा नहीं? तुमने मेरी मासूम भतीजी की जिंदगी तबाह करके रख दी है। क्या बगाड़ा था इस बच्ची ने तुम्हारा? समद खान ने हैरत से साजदा बेगम को देखा, फिर इसकी नजरें राबेल के मुरझाए हुए चेहरे पर टिक गई। इसकी आंखों की गिर स्याह हल्की और चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो किस कयामत से गुजर रही है। बेगम साहबा, आप क्या कह रही हैं? मैंने इसकी जिंदगी कैसे तबाह की? समद ने जब्त करते हुए पूछा, तुमने कैसे तबाह की? साजदा बेगम ने तल्खी से हंसते हुए कहा, तुम अपने गुंडों और पुलिस को लेकर इसके गांव पहुंच गए। पूरे गांव में तमाशा बन गया कि इस लड़की के पीछे गुंडे और पुलिस आई है। इसकी माँ ने बदनामी के डर से इसकी शादी तय कर दी, और जानते हो किससे? एक कबूतरबाज, आवारा और नशेई के साथ, जिसके साथ इसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। वो लड़की जो किसी के सामने सर उठाकर चलती थी, आज जिंदा लाश बन चुकी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। समद खान, अगर तुम इस दिन इसके गांव ना जाते तो ये सब कभी ना होता। ये अल्फाज समद खान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। इसके चेहरे के तासुरात लम्हे भर में बदल गए। इसके अंदर एक शदीद गुनाह का एहसास और तलाफी की आग भड़क उठी। इसने राबेल को देखा जो खामोशी से आंसू बहा रही थी। समद खान ने एक लंबी सांस ली। इसका लहजा अचानक निहायत संजीदा और अटल हो गया। अगर मेरे वहां इसके पीछे जाने से इसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, अगर इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, तो इसकी तलाफी भी मैं ही करूंगा। इसकी शादी किसी कबूतरबाज से नहीं होगी, इसने शादी मैं करूंगा। क्या? साजदा बेगम हैरत से चीखी, तुम एक माफिया डॉन हो, तुम इससे शादी करोगे? मैं को मजाक कर रहा था। समद खान ने राबेल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इसी शाम इससे निकाह करूंगा, इज्जत के साथ, पूरे वकार के साथ। इसे वो तमाम हकूक मिलेंगे जो समद खान की बीवी को मिलने चाहिए। राबेल ने हैरत और सदमे से समद को देखा। नहीं, मैं तुम जैसे शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी। समद खान ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। इसने फौरन अपने गार्ड को इशारा किया,
گاڑی نکالو اور گاؤں جا کر رابیل کی والدہ کو فوری طور پر عزت اور احترام کے ساتھ یہاں لکھ رہا ہوں۔ ان سے کہنا کہ سمت خان نے بلاوا بھیجا اور گاڑی کے ساتھ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ اسی شام سمت ہاؤس کے بڑے اور عالیشان ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اور محلے کے چند معززین موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی آسیہ بیگم کو لے کر پہنچ گئی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے سمت خان کو دیکھا تو ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے اور میری بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ آسیہ بیگم دھاڑی۔ سمت خان نے نہایت ادب سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے سر جھکایا۔ میں آپ کی بیٹی رابیل سے نکاح کر رہا ہوں، آج اسی وقت۔ ہرگز نہیں، آسیہ بیگم نے چیخ کر کہا اور رابیل کی طرف لپکی۔ انہوں نے رابیل کو بازو سے پکڑا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ بے حیا، تو اپنی منمانی کر لی۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں گاؤں جا کر اپنی بہن کو، اپنے بھانجے کو اور اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب تو سب لوگ یہ کہیں گے کہ تمہارا اس گنڈے کے ساتھ پہلے سے کوئی چکر تھا، اس لیے تم نے رفیق سے شادی سے انکار کیا تھا۔ رابیل گال پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں خدا کی قسم، میرا کوئی چکر نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ سمت خان نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کو روکا۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور عزت دار تھا۔ اماں جی، آپ کا غصہ بالکل بجا ہے، آپ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں سزا دیں، لیکن رابیل بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمام غلطی میری تھی۔ اس وقت آپ غصے میں ہیں، اس لیے ایسا سوچ رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ان باتوں کو دل پر مت لیں۔ ماں کا دل کبھی بیٹی کے لیے ہمیشہ سے ناراض نہیں رہتا۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کروایا۔ رابیل نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ سمت خان نے بھی مضبوط اور ٹھوس آواز میں قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد آسیہ بیگم روتی ہوئی بغیر کچھ کھائے پیے سمت کی تمام تر محنتوں کے باوجود واپس گاؤں چلی گئی، لیکن ان کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ شادی کے شروع کے دن رابیل کے لیے بہت مشکل تھے۔ سمت خان کا بڑا سا بنگلہ اس کے لیے ایک سنہری قید خانہ تھا۔ وہ سمت سے دور دور رہتی، ان سے بات نہ کرتی، اور جب بھی وہ قریب آنے کی کوشش کرتا وہ خوف اور نفرت سے پیچھے ہٹ جاتی۔ لیکن سمت خان کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ جو دنیا کے لیے خوفناک اور بے رحم مافیا ڈان تھا، اپنے گھر کی چار دیواری میں رابیل کے لیے ایک نہایت نرم، حساس اور محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ایک شام رابیل کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی۔ اس کے بھیگے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سمت خان آہستہ سے پیچھے سے آیا اور اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا ڈال دیا۔ رابیل چونک کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن سمت نے گرفت نرم کی مگر مضبوط رکھی۔ سمت، چھوڑے مجھے، رابیل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سمت نے اپنی ٹھوڑی رابیل کے شانے پر ٹکا دی اور اس کی زلفوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر نرم لب رکھ دیے۔ رابیل کے پورے وجود میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی۔ کب تک مجھ سے بھاگتی رہو گی رابیل؟ سمت نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے سانسوں کی حرارت رابیل کو بے حال کر رہی تھی۔ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں کہ تم میری ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک معمولی سی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، اب میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، رابیل نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں اب وہ پہلی جیسی نفرت نہیں تھی۔ سمت نے اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ اس نے رابیل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی کشش اور حیا تھی۔ میں نے تمہاری زندگی بدلنے کا جرم کیا تھا رابیل، لیکن اب میری زندگی کا مقصد صرف تمہیں خوش رکھنا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ سمت کے لب رابیل کی پیشانی، پھر اس کے گلابی رخساروں اور آخرکار اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر لمس چھوڑتے گئے۔ رابیل کی تمام تر مزاحمت سمت کے اس بے پناہ پیار اور لمس بڑے پیار کے سامنے دم توڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سمت کے چوڑے شانوں پر جمایا اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ احساس سمت کی محبت کی گرمی نے رابیل کے دل پر جمی برف کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے سمت کے لیے اپنے دل میں ایک خوبصورت اور پاکیزہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ سمت خان جانتا تھا کہ جب تک رابیل کی ماں اسے معاف نہیں کریں گی، رابیل کے دل میں سچی خوشی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ ہر دوسرے یا تیسرے دن سمت خان اپنی تمام تر مصروفیات، سیکیورٹی اور روبو دبدبے کو ایک طرف رکھ کر خود گاڑی چلا کر رابیل کو لے کر اس کے گاؤں جاتا۔ شروعات میں آسیہ بیگم دروازے تک نہیں کھولتی تھی اور سمت کو سخت سست باتیں سناتی تھی،
लेकिन समद खान भी कभी गुस्सा ना होता। वो बाहर सेन में चुपचाप बैठ जाता। वो गांव के माहौल में बिल्कुल ढलने की कोशिश करता। समद खान जिसके एक इशारे पर 100 बंदूकें तन जाती थी, वो आसिया बेगम को राजी करने के लिए इनके घर के छोटे छोटे काम करने लगा। एक दोपहर शदीद गर्मी में समद खान ने अपनी महंगी वास्कट उतारी, कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और सेन में पड़ी बड़ी बड़ी लकड़ियां काटने लगा। वो कुल्हाड़ी उठाता और पूरे जोर से लकड़ी पर मारता। इसके जानदार जिस्म पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राबिल किचन की खिड़की से मंजर देख रही थी और इसकी आंखों में मोहब्बत और खुशी के आंसू थे। आसिया बेगम भी कमरे की खिड़की में ये सब देख रही थी। इनका दिल अंदर से कांप रहा था। इतना बड़ा आदमी जिसके नाम से पुलिस और गुंडे कांपते हैं, वो मेरी बेटी और मुझे राजी करने के लिए लकड़ियां काट रहा है, घर के झाड़ू पोंछे और नलके की मुरम्मत कर रहा है। समद खान रोजाना गांव की दुकानों से आसिया बेगम के लिए राशन, फल और दवा लाता। वो इनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता और छोटी छोटी इधर उधर की बातें करता। अम्मा जी, आज गांव में फसलें बहुत अच्छी लग रही हैं। अम्मा जी, आपके हाथ की चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? इसका लहजा इतना आजजाना और सच्चा होता कि पत्थर दिल भी मोम हो जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और फजा में नारंगी रोशनी फैली हुई थी, समद खान हमेशा की तरह सेन में बैठकर पानी के मटके के लिए कुएं से बाल्टी भरकर लाया था। वो पसीने में शराबूर था और थकावट के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आसिया बेगम कमरे से बाहर आई। इनके हाथ में एक साफ तौलिया था। वो समद खान के करीब आई और तौलिया इसकी तरफ बढ़ाया। समद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। चेहरा साफ कर लो अपना। आसिया बेगम की आवाज में वो पुरानी तलखी और गुस्सा बिल्कुल गायब था। इनका लहजा एक माँ की ममता से भरपूर था। समद ने फौरन तौलिया लिया और एहतराम से खड़ा हो गया। अम्मा जी। आसिया बेगम ने एक ठंडी सांस ली और राबिल की तरफ देखा, जो सहन के कोने में खड़ी इन दोनों को देख रही थी। फिर इन्होंने समद खान के सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। समद, मैंने तुम्हें माफ किया। इन चंद अल्फाज ने समद खान के चेहरे पर एक फातिहाना और खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेर दी। सच में अम्मा जी? समद की आवाज में खुशी का अंसर नुमाया था। हाँ समद, आसिया बेगम ने नम आंखों से कहा, तुम एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत और मेरी रजा के लिए क्या कुछ नहीं किया। जो इंसान इतना बड़ा होकर भी एक बूढ़ी माँ के कदमों में बैठ सकता है, वो मेरी बेटी को कभी दुख नहीं दे सकता। तुम्हारी इस खूबी की वजह से मैंने अपनी बेटी राबेल की गलती को भी माफ कर दिया। राबेल ये सुनते दौड़ती हुई आई और अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आसिया बेगम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और इसके सर पर बोसा दिया। समद खान ने राबेल की तरफ देखा। राबेल ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ समद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में कबूलियत, बेपनाह मोहब्बत और एक नए रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद थी। समद खान ने आगे बढ़कर अपनी सास के हाथ को चूमा और फिर राबेल का हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। तमाम गलत फहमी और नफरत के साए खत्म हो चुके थे और अब इनके सामने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और वफा का एक खूबसूरत रास्ता था।